آیت کا اصل مطلب آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اہل تشیع کہتی ہیں کہ فرما دیجئے میں نہیں سوال کرتا تم سے اس دعوت پر اجرن کوئی اجر الا المودۃ فی القربا مگر یہ کہ میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھو، میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت رکھو، مودت رکھو۔ یہاں ذرا معنی سمجھنا ہے۔ کشید کیا معنی کیا کہ میں تم سے نبوت پہ اجر نہیں مانگتا مگر یہ اجر کہ میرے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا۔ اس کے بعد جی تعلق کیا ہے، محبت کیا ہے، اور قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ جی قریبی رشتہ دار حضرت علی ہیں، اور مودت سے مراد کہ میرے بعد ان کو خلیفہ مقرر کرنا۔ یوں کر کے انہوں نے استدلال کیا۔ یاد رکھو کہ یہ اس آیت کی خالص یہودیانہ تعریف ہے۔ اللہ کی کتاب اس طرح کی کشیدکاری سے بالکل منزہ اور پاک ہے۔ اور میں نے آپ کو قرآن کریم کے اعجاز میں یہ بات ذکر کی تھی کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن کسی باطل کو راہ نہیں دیتا۔ جو بھی تعریف کرتا ہے تو قرآن اسے پکڑتا ہے۔ اب سب سے پہلی بات کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہاں الا المودۃ فی القربا سے مراد ہیں قریبی رشتہ دار، اس پہ چند امور سمجھ رہے ہیں۔ نمبر ایک ہوتا ہے رشتہ داری، ایک ہوتی ہیں رشتہ دار، ایک ہوتی ہے رشتہ داری اور ایک ہوتی ہیں رشتہ دار۔ رشتہ دار کو قربا نہیں کہتے، رشتہ داروں کو کہتے ہیں ذوی القربا۔ رشتہ داروں کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی۔ قرآن پاک میں کئی مقام پہ یہ لفظ آیا کہ رشتہ داروں کے لیے لفظ قربا نہیں، رشتہ داروں کے لیے لفظ ذوی القربا۔ لہذا اس آیت سے المودۃ فی القربا سے ذوی القربا مراد لینا یہ کلمات قرآنی کے بھی صریح خلاف ہے۔ اگر جہاں رشتہ دار مراد ہوتے تو لفظ کیا آتا؟ ذوی القربا، جبکہ یہاں لفظ کیا آیا؟ القربا، اور القربا رشتہ داروں کو نہیں کہتے، ذوی القربا رشتہ داروں کو کہتی ہے۔ تو قرآن نے پکڑا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تو اسی لفظ سے شیعہ استدلال باطل ہو گیا کہ قرآن پاک میں القربا ہے، انہوں نے مراد لیا ذی القربا۔ یہ تحریف بھی واضح ہو گئی اور استدلال بھی باطل ہو گیا۔ نمبر 2، اگر بالفرض یہاں رشتہ دار مراد ہوتے اور یہ بھی ہم تسلیم کر لیتے کہ القربا سے مراد جی رشتہ دار ہیں، ذوی القربا ہیں، تو پھر بھی یہاں فی آئیے تو فی نہ ہوتی، الا المودۃ القربا
یوں ہونی چاہیے تھی عبارت، لیکن جہاں عبارت کیا ہے، ان الا المودۃ فی القربا، اور یہ فی اجلیہ ہے، فی اجلیہ، جس طرح انا امراۃن داخلت فی ہرۃ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، تو وہاں فی اجلیہ ہے، یہاں پر بھی فی تعلیل اجلیہ ہے کہ، تو دوسری بات میں نے عرض کی، اگر جہاں رشتہ دار ہوتے تو مراد کیا فی نہ آتی، یہ فی بھی بتا رہی ہے کہ رشتہ دار نہیں، اور القربہ کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہاں القربہ سے مراد رشتہ دار نہیں۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر اہل تشیع سے ہمارا سوال ہے کہ اگر تم اس سے مراد لیتے ہو رشتہ دار اور معنی یہ کرتے ہو کہ پیغمبر کے رشتہ داروں سے محبت یہ اجر رسالت ہے، اجرت رسالت ہے، تو پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ نبی کی نبوت کی اجرت، رشتہ داروں سے محبت رکھنا، تو رشتہ دار آپ کا ابو جہل بھی ہے، آپ کا رشتہ دار ابو لہب بھی ہے، آپ کے وہ بڑے بڑے رشتہ دار جو ایمان نہیں لائے، تو یہاں رشتہ داروں سے مراد کیا ہوگا، رشتہ یا قرابت نسب کی یا قرابت ایمان کی، اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر رشتہ داری لو تو رشتہ داری سے مراد کیا ہوگی، ایمان والی رشتہ داری یا نسب والی رشتہ داری، کون سا رشتہ مراد ہوگا؟ اگر آپ کہیں کہ رشتہ داری یا قربت افراد مراد ہے، قربت نسب مراد ہے، تو پھر اس میں ابو جہل بھی داخل ہے اور ابو لہب بھی داخل ہے، تو کیا ابو لہب اور ابو جہل سے محبت کرنا یہ اجر رسالت ہے اور یہ اجر نبوت ہے؟ تو کوئی ذی شعور آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر رشتہ دار بالفرض مراد لے ہیں نہیں، تو پھر بھی رشتہ سے مراد کون سا ہوگا، رشتہ ایمان والا، اور رشتہ ایمان والا، اور مطلب یہ ہوگا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا کچھ بھی، ہاں جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ محبت رکھو، جن کا میرے ساتھ قربت قرابت بالایمان ہے، ایمان والا رشتہ ہے، ان کے ساتھ محبت رکھو، اور ایمان میں سب سے مقدم ابو بکر صدیق ہے اور فاروق اعظم عثمان علی، یہی لوگ، تو پھر یوں معنی بنے گا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، لیکن ابو بکر کو نہ بھونکو، عمر کو نہ بھونکو، عثمان کو نہ بھونکو، علی کو نہ بھونکو، معاویہ کو نہ بھونکو، اور میرے صحابہ پہ تبرہ نہ کرو، کیونکہ قرابت سے مراد کیا ہے، قرابت افراد تو مراد ہو نہیں سکتی، قرابت سے مراد قرابت ایمان ہوگی، اور قرابت ایمان کے سلسلہ میں سب سے پہلا قرب حاصل ہے ابو بکر صدیق کو، اور آیت کا معنی یہ بنے گا کہ میں تم سے نبوت و رسالت پہ اجر تلاش، اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر سے محبت رکھو، عمر عثمان علی سے محبت رکھو، فاطمہ حسن حسین سے محبت رکھو، معاویہ اور سب صحابہ سے محبت رکھو، کسی صحابی کو بھونکو نہیں۔ کچھ سمجھ آ گئی بات؟ تو تیسرا اگر قرابت سے مراد ہوگا تو قرابت بالایمان، قرابت افراد میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، تو وہ کبھی مراد ہو سکتی نہیں۔ نمبر 4، اگر اس سے مراد قرابت سے رشتہ داری لی جائے
تو یہ آیت تمام انبیاء کی سیرت کے خلاف اور امام الانبیاء کی سیرت کے بھی خلاف. کیسے کہ پورا قرآن آپ پڑھیں، حضرت نوح کی بات ہو، سورہ انعام اٹھا کے دیکھیں، سورہ شعراء اٹھا کے دیکھیں، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، یہ سب انبیاء اعلان کرتے ہیں کہ ہم تم سے نبوت پہ کوئی مزدوری نہیں مانگتے. اور اگر اعلی تشیع کا یہ معنی لیا جائے کہ میرے رشتہ داروں کو حکومت دے دو یا میرے قریبی رشتہ داروں کو خلیفہ مان لو، اگر یہ معنی کیا جائے تو یہ تمام انبیاء کی روش اور سیرت کے خلاف ہے. اور خود قرآن پاک کی دوسری آیات مثلا سورہ یوسف ہے، اس میں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، جہاں پر مطلقاً اجرت کی نفی کی گئی ہے. تو اب یہاں پر اجرت کا اثبات ہوگا تو ان آیات میں ایسا تعارض آئے گا، ایک تو انبیاء کی طرز کے خلاف اور دوسرا قرآن پاک کی دوسری آیات کے صریح خلاف، اور قرآن پاک کا ایسا معنی لینا جو خود منصب نبوت کے بھی خلاف ہو اور قرآن پاک کی تصریحات کے بھی خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں تحریف. لہذا اس آیت میں الا المودۃ فی القربی سے حضرت علی کی خلافت مراد لینا یا حسن و حسین یا ان کے ساتھ محبت مودت اور ان کو جناب تم کیا بنا دو میرے بعد خلیفہ، یہ حکومت مراد لی جائے تو یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مشن کے خلاف، تمام انبیاء کی طرز اور روش کے خلاف اور پورے قرآن کے خلاف یہ معنی ہوگا. لہذا یہ بھی خالص یہودیت کی تعریف پہ مبنی ہے. نمبر 5، پانچویں نمبر پر یہ معنی کرنا کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا مگر اپنے رشتہ داروں کی محبت اور وہ بھی میرے بعد ان کو خلیفہ بناؤ، تو یہ شان نبوت کے صریح خلاف ہے. اور پیغمبر کریم پہ اتنا بڑا الزام آ رہا ہے، اتنا بڑا بہتان کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس لیے تھا کہ میرے رشتہ داروں کو حکومت مل جائے، حضرت علی کو حکومت مل جائے، رشتہ داروں کو حکومت ملے. تو یہ تو عام دنیا دار لیڈر اس کی تو یہ سوچ ہو سکتی ہے، اور جو سمجھدار دیانت دار لیڈر ہو اس کی بھی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ میرے بعد میرے رشتہ دار میری سیٹ پہ آ جائیں. یہ تو آج کے سیاسیوں کی سوچ ہے. جو دیندار دیانت دار لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میرے بعد جو میرے جانشین بننے کا زیادہ اہل ہے وہ آئے، وہ رشتہ داری وغیرہ کو نہیں دیکھتے. اور جہاں پورا اجر رسالت حضرت علی کو خلیفہ بنا دو تو یہ پیغمبر کریم پر ایسا الزام، ایسا بہتان ہے کہ یہ آپ کی نبوت کے بھی خلاف ہے اور نبوت کے بھی منافی ہے. نمبر 6، چھٹی وجہ یہ ہے کہ یہ معنی تحریف پہ مبنی ہے اور یہ صورت کیا ہے؟ مکی ہے. مکہ میں حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور حضرت حسن حسین یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی شادی نہیں. شادی مدینہ میں جا کے ہوئی. اور یہاں کیا مطلب بنے گا کہ الا المودۃ فی القربی، جب جن کے بارے میں شیعہ پنج تن پاک کہہ رہے ہیں وہاں پر حضرت حسن بھی نہیں، حضرت حسین بھی نہیں، ابھی تک حضرت فاطمہ کی شادی بھی نہیں، اور مکہ میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرو، اور مطلب محبت کیا ہے کہ ان کو میرے بعد خلیفہ بنا دو. اور 7ویں وجہ، کوئی بھی ذی شعور، یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی عقلوں پہ پردے ہیں.
اور یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا اصلی مصداق ہے کہ جب بات کرتے ہیں سوچتے بھی نہیں. اس لیے آپ کس کو کہہ رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا؟ مکہ کے کافروں کو، جو نبی کریم علیہ السلام کے جان کے دشمن ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں سننا چاہتے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اور کچھ نہیں مانتا، میرے بعد علی کو خلیفہ مان لو. وہ خود آپ کو نبی نہیں مانتے. مکہ والے آپ کی نبوت کے منکر ہیں، رات دن آپ کے قتل کے در پہ ہیں، اور دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہنا یار میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ایک ہے میرے بعد علی کو خلیفہ بنا لینا. کوئی خوف خدا ہوتا ہے؟ وہ پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتے، شیعہ خلافت ثابت کر رہا ہے، اور وہ بھی مطالبہ ان سے. تو کتنی وجوہات میں نے ذکر کی ہیں؟ 7. یہ 7 وجوہات کی بنیاد پر یہ معنی کرنا الا المودۃ فی القربا کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا مگر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت، 5 تن پاک کی محبت. اور محبت کا مطلب حضرت علی کو خلیفہ بلا فاصل بنا لینا. یہ 7 وجوہات سے یہ خالص قرآن کی تحریف ہے اور یہ یہودیوں والی تحریف ہے. لہذا آیت کا یہ معنی بن سکتا